جناب اسپیکر، آج کا دن بڑا اہم ہے ہمارے لیے۔ جن کے ووٹ اور سپورٹ سے ہم آئے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ زندگی اور موت کے کس کشمکش سے گزر رہا ہے، اس کے خاندان کو نہیں پتہ۔ اچھا صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ جب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرف سے چل پڑیں کہ حالات بہتری کی طرف جائے، کوئی ڈائلاگ شروع ہو، یہ ہاؤس مضبوط ہو، یہ جمہوریت مضبوط ہو، اس ملک کا دفاع مضبوط ہو، تو آل آف اے سڈن وہ کچھ کیا جاتا ہے جس کی توقع نہیں تھی۔ جناب اسپیکر، کوئی مانے نہ مانے حکومت والے سائڈز پہ سے، لیکن دنیا یہ مانتی ہے کہ عمران خان اس وقت دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ دنیا مانتی ہے کہ اس کو جیل میں سیاسی بنیادوں پہ رکھا گیا ہے۔ دنیا یہ مانتی ہے کہ اس کے ایک جھلک سے بعض لوگوں کو اتنا ڈر ہے کہ اس کی ایک جھلک وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر، ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کے صحت پہ اور اس کی بیوی کی صحت پہ جناب اسپیکر ہم سیاست نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا سیاست کے لیے 20 چیزیں اور موجود ہے، اس پہ سیاست نہ ہو۔ جنوری میں پہلے حکومت نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہاں ہم نے اس کو شفٹ کیا ہے، اس کے آنکھ کا مسئلہ ہے۔ سپریم کورٹ سے جب خبر آئی، ہم نے درخواست دے دی، اس ہاؤس کے اندر ہم نے دھرنا دیا کہ ڈاکٹر کی اجازت دے دو ہمارے پاس۔ جناب اسپیکر، اس کے لیے 25 مرتبہ ہم ہائی کورٹ گئے، 17 مرتبہ ہم سپریم کورٹ گئے۔ انصاف تو دہلیز پہ ملنے چاہیے، لیکن 25 مرتبہ اور 15 مرتبہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جانے کے بعد بھی ہمیں انصاف نہیں ملا۔ یہ پارلیمنٹیرین خوار ہوتے رہے، وہاں دروازوں پہ کھڑے رہے۔ جناب اسپیکر، ہم یہ سمجھتے ہیں آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، آپ نے اچھا رول پلے کیا، اس کے ہم معترف ہیں۔ جب ہم دیواروں سے ٹکرا کر کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہوں، سو یہ ایوان کہلاتا ہے کہ یہ ہر انسٹیٹیوشن کی مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے، ہماری توہین ہوئی ہے اور اس کے بعد جا کے ہمارا کیس لگا ہے۔ 18 تاریخ کو جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، بڑا سمپل کیا، حکومت نے اس پہ ریویو فائل کیا۔ ہم نے ریکویسٹ کی کہ ریویو کو ختم ہونے دے، اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہونے دے۔ جناب اسپیکر، ہم نے اپنے ورکر سپورٹر کو اور پارٹی وہ لوگوں کو کہا کہ کوئی شفا انٹرنیشنل کی طرف نہ جائے، کوئی ویڈیوگرافی نہ کرے، کوئی وہاں سے ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ خان کے علاج معالجے میں مسئلہ آ جائے یا باہر جو مریض ہے ان کے پاس مسئلہ ہو۔ جناب اسپیکر، ہم نے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی میٹنگ بلا کر کے کہا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کا احترام کیا جائے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو کہا کہ وہاں کوئی ویڈیو نہ بنا لے۔ جناب اسپیکر، یہ ہاؤس، یہ اپوزیشن کے ممبران، ہمارے پاس 3 کروڑ ووٹ کو جنہوں ہم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ آلموسٹ ہاف آف پاکستان ہے۔ جناب اسپیکر، ہم مطالبہ کرتے ہیں آپ سے، آپ نے ان کو ٹھہروانا ہے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر کلیئر تھا کہ آپ نے اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے کے جانا تھا۔ جناب اسپیکر، اس میں کلیئر لکھا تھا کہ فیصل سلطان اور اس کی بہن ڈاکٹر عظما اس ٹیم کا حصہ رہے گی۔ جناب اسپیکر، سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق انہیں ٹیسٹ اور میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے لانا تھا۔ جناب اسپیکر، ہم نے ایک بار نہیں بار بار یہ کہا ہے، ہمارا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ ہم اس کے نام کا ووٹ لے کے یہاں آئے تھے۔ جناب اسپیکر، ہم نے بڑی کوشش کی کہ ساری چیزوں کے باوجود آپ کے ساتھ رہے، اس پارلیمنٹ کے اس حال میں بیٹھ کر کے اپنا رول پلے کرے۔ شاید آپ نہیں چاہتے اس سسٹم کا ہم حصہ رہے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ رات کے بعد جو کچھ ہوا، میرا خیال ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم چند دنوں کے بعد آپ کے ساتھ اس اسمبلی میں رہے۔ آپ کو اپنی سٹائل کی جمہوریت مبارک ہو، لیکن ہم فیصلہ کریں گے۔ پاکستان کی عوام کا ایک لیڈر ہے، اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ جناب اسپیکر، ہم نے بارہا آپ سے یہ ریکویسٹ کی، ہم نے حکومت سے ریکویسٹ کی، آپ بتائیں آزاد کشمیر یا کشمیر پہ ایشو آئے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے؟ اسرائیل پہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے؟ ایران پہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے؟ انڈیا کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے؟ ہمارا اگر رول نہ ہوتا تو شاید رزلٹ کوئی اور ہوتے۔ چائنا کے ساتھ ہم آئے تو آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ وہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے ایز حکومت، وہ ہم ریاست پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کھڑے تھے، ہیں اور رہیں گے۔
لیکن ہم مطالبہ کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ ان کا بھی احتساب اس قدر تو ہو. اگر ایک لیڈر کو اتنا ہی آپ سپیس نہیں دے رہے ہیں, ہاسپٹل جانا آپ کے لیے مشکل ہے, ہاسپٹل میں ایک رات گزارنا مشکل ہے, جبکہ 1000 دن سے زیادہ وہ جیل میں گزار بیٹا. جناب اسپیکر آلموسٹ ناممکن ہو گیا, دل خون کا آنسو ہو رہا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہی فورس کر رہے ہیں. عوام جب اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو ریاستیں رہتی نہیں ہے, ریاست عوام سے بنتی ہے, ریاست سے عوام نہیں بنتی. ارے ریاست ہوتی ہے جو عوام کو ماں سمجھ کے بیٹھے. وہ لیڈر جس کو ہر دنیا مانتی ہے وہ لیڈر ہے, وہ بندہ جس کی ساری دنیا کہہ رہی ہے. جناب اسپیکر ہم تو قانون کے مطابق نہیں کہہ رہے, ہم نے رول کے مطابق نہیں کہا, ہم نے اس کے رائٹ کے مطابق نہیں کہا کہ وہ ایک عظیم لیڈر ہے, ایک بڑے پارٹی کے سربراہ ہے. ہم نے اتنا کہا کہ اگر کنوکٹڈ کرمنل بھی ہے اس کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنے فیملی ممبر سے ملے. پاکستان نے ووٹ دیا تھا جب یونائٹڈ نیشن کے نیلسن منڈیلا رولز بنے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ 15 دن سے زیادہ قیدی کو فیملی سے نہ ملانا ہیومن رائٹس وائلیشن ہوگی. جناب اسپیکر ہم نے تو اتنا کہا کہ رولز کو چھوڑے, قانون آئین کو چھوڑ دے, ایک عام قیدی کی طرح اس کا جو رائٹ ہے وہ تو دے دے. اگر آپ اس کو رائٹ نہیں دیتے, میں تو ایز اے چیئرمین یہ کہتا ہوں میرا حق نہیں بنتا کہ آپ کے ساتھ اس ہاؤس میں مزید میں بیٹھوں, ان کا بھی نہیں بنتا. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے ووٹر ہم سے یہی پوچھتے ہیں. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میں نے آج جانا تھا, ہم پروگرام کرتے جمعے والے دن میری والدہ کی وفات کے بعد, لیکن میں اپنے ووٹروں کو فیس نہیں کر سکتا. وہ لیڈر جس کے بل بوتے ہم بیٹھے ہیں, جناب اسپیکر آپ ہمیں کس کونے میں پہنچاتے ہیں, یہ فیصلہ آپ کر لیں. خواجہ آصف صاحب ایک سیزن پالیٹیشین میں اس پہ چھوڑتا ہوں, آپ فیصلہ کر لیں, ہمیں قبول ہے. آپ کہتے ہیں ہم اس کونے سے نکل جائیں, ہم 2 منٹ نہیں لگائیں گے. یہ بیٹھے ہیں ہمارے لیڈر خان نے اس کو یہ مشل دیا ہوا کہ یہ فیصلے کرے گا, ہم فالو کریں گے. اور اب ہم یونائٹڈ اپوزیشن ہے, تھینکس ٹو مولانا صاحب, وہ ہمارا حصہ ہے. جناب اسپیکر آپ فیصلہ کر لیں. اگر آپ کا لیڈر ایسا ہو آپ کیا کہیں گے, خواجہ صاحب کا لیڈر ایسا ہو تو وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا رات کے اندھیری میں یہ ہوئے؟ میں بلاول کا مشکور ہوں کہ کل انہوں نے یہ کہا کہ اس کا علاج کرے. جناب اسپیکر آپ 25 مرتبہ ہمیں ہائی کورٹ لے گئے, 15 مرتبہ آپ ہمیں سپریم کورٹ لے کے گئے, وہ بھی آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا, جبکہ یہ آرڈر آپ کو خود امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا اور آپ کو کہنا چاہیے تھا کتنے دن آپ نے اس کو رکھنا ہے, کون سے ہاسپٹل میں رکھنا ہے. ہمارا لیڈر ایسا ہے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, 3 دن رکھ کے 4تھے دن اس نے کہنا مجھے کس نے اس ہاسپٹل میں رکھا ہے, میں نے جانا ہے. ہم نے کہا ہے خان 1 سیکنڈ علاج اور اس کے ٹیسٹ سے زیادہ ہاسپٹل میں نہیں رہے گا, وہ ڈیل والا بندہ نہیں ہے. جناب اسپیکر اس جمہوریت کو اگر بچانا ہے تو جو میں نے باتیں کی اس پہ غور کر لیں. ہم جمہوریت کے وفادار ہیں, اس وفاد کے وفادار ہیں, ہم اس کے علم بردار ہیں جمہوریت کے. جناب اسپیکر بڑا سیریس ایشو ہے, آج کا دن بڑا بھاری ہے, ہمارے ورکروں پہ آج کا دن بہت بھاری ہے, رات کا دن بہت بھاری رہا ہے. اس کے بہنوں کی آواز اگر آئی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ جناب اسپیکر جس ملک میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے نہ مانے جائیں, جس ملک میں عدالتوں کے فیصلے نہ مانے, اس کے بعد پھر بچتا کیا ہے اس ملک میں؟ اس کے بعد تو یہ بنانا ریپبلک بن جائے گا, بلکہ بن چکا ہے. اور میں اس ایوان کی وساطت سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان ججز سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا اور عمران خان صاحب کو ان کا جائز حق دلایا, لیکن رات کی تاریکی میں جو ہوا اس کے اوپر ان کو فی الفور سو موٹو ایکشن لینا چاہیے, بلانا چاہیے اس حکومت کو کہ آپ ہوتے کون ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے نہیں مان رہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ہمیں پتہ ہے آپ کے وتیرے کا, ہمیں پتہ ہے آپ کی عادتوں کا. 90 دن میں انتخابات کرانے تھے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا, آپ نے نہیں مانے. لیکن یہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نے فیصلہ کیا اس وقت, اور مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا اس کو بھی نہیں مانا گیا. لیکن اگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان سٹینڈ نہیں لیتی, اس کے بعد تو یہ پاکستان, یہ ملک عملاً بنانا ریپبلک بن جائے گا. اور اسپیکر صاحب مانگا کیا تھا؟ عمران خان صاحب کا جائز حق کہ عمران خان صاحب کو
کا علاج کرایا جائے. اور ہم نے کوئی لندن ڈیل نہیں کر کے جانا تھا. عمران خان صاحب نے انہوں نے کوئی اپنے جعلی پلیٹلیٹس نہیں کرانے تھے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, ورنہ ہمیں پتا ہے. اور خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے اس وقت کچھ نہیں کیا. وہی ہماری حکومت تھی کہ جب نواز شریف کی بیماری کی بات آئی ان کو لندن علاج کے لیے بھیجا گیا. اور آج یہ جو ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ جی پرائیویٹ ہسپتال میں ان کا علاج ہو رہا ہے, حالانکہ جاتی عمرہ میں 47 دن تک اسپیشل آئی سی یو بنے اس ملک کے اندر. نواز شریف کو 6-7 دفعہ ہسپتال علاج کے لیے لے کے گئے. اسی طرح مریم نواز شریف اس کو علاج کے لیے لے کے گئے. ہمارا جو مطالبہ تھا کہ عمران خان صاحب کا جو علاج ہے وہ ان کی فیملی کی موجودگی میں, چونکہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ آئی اسپیشلسٹ, اس میں ڈاکٹرز ہیں. عمران خان صاحب وہاں پہ ان کی تشخیص ہوگی, اس کے بعد ان کی پراپر ٹریٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کون سا وہاں سے اڈیالہ جیل سے نکل کے آنا تھا یا کوئی ڈیل کرنی تھی, واپس چلے جاتے وہ اڈیالہ جیل. لیکن آپ لوگوں نے ظلم کیا. اسپیکر صاحب کیوں یہ زیادتی آپ کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں گلے پڑتی ہیں. یہ تقریر جو خواجہ آصف کی ہے یہ آن ریکارڈ آ گئی ہے. یہی تقریریں پھر ہم ادھر چلائیں گے اسی سکرین کے اوپر. آپ کو یاد دلائیں گے کہ جب ہم چیخ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو ان کا جائز حق دے, لیکن آپ نے ان کا جائز جو ان کا حق بنتا تھا آپ نے وہ حق لے لیا اس سے. اور میں اپنے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اب تک تو ہم نے بڑا برداشت کیا, ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس ملک کے اندر ایسے چیزیں نہ ہوں جس سے ریاست کو, جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. لیکن جو اس وقت پاکستانی قوم میں غصہ ہے, جو پاکستانی قوم اس وقت جس اذیت میں مبتلا کر دیا آپ نے, اس کے بعد جو بھی ریئیکشن آئے گا حکومت ذمہ دار ہوگی اس چیز کے. کیونکہ عمران خان صاحب ایک نظریے کا نام ہے. عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کا محبوب لیڈر ہے. پاکستانی قوم نے 8 فروری کو یہ ثابت کر کے دیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستانیوں کے دل میں بستے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ ہی اس ملک کو چلانے کے حقیقی وزیر اعظم ہے. لیکن آپ نے ڈاکہ ڈالا مینڈیٹ کے اوپر, اور جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ تاثر بنا رہے کہ جی عمران خان صاحب کوئی ڈیل کر کے کوئی انارو لے کے چلا جائے گا ملک سے باہر. عمران خان صاحب نے اگر باہر جانا ہوتا تو 3 سال جو سخت ترین جیل جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں گزاری وہ نہ گزارتا. لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو اس وقت آپ ان کو ان کا جائز حق نہیں دے رہے, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ عمران خان صاحب کی زندگی کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں؟ اسپیکر صاحب, سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا ہم پوری جماعت نے پورے پاکستانیوں کو اپیل کی, اپنے کارکنان کو اپیل کی کہ آپ نے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے پریمیسز کے قریب نہیں جانا تاکہ عمران خان صاحب کا علاج ہو. ہم نے کوئی تقریر نہیں کی, کل بھی ہم کر سکتے تھے, لیکن صرف اس لیے کہ اس معاملے کو ہم پولیٹیسائز نہ کریں. جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا تاکہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو مانے, ہم نے ٹی وی شوز کے اوپر ہمارے ممبران نے بڑے طریقے کے ساتھ بات کی تاکہ ماحول نہ خراب ہو. کیونکہ اگر یہ سیاست کا معاملہ ہوتا اور ہم آپ کے ساتھ سیاست کرتے ہم آپ کو کچا جواب دیں گے, کیونکہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. آپ ریجیکٹڈ لوگ ہو. پاکستانی قوم آپ سے نفرت کرتی ہے, آپ کے لیڈروں سے نفرت کرتی ہے. قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے. لیکن چونکہ یہ معاملہ صحت کا تھا اور جب نواز شریف کہ پلیٹلیٹس کا معاملہ آیا, جب نواز شریف کی بیماری کا معاملہ آیا, اس وقت تھا ہمارے پارٹی میں اختلاف. بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ شاید یہ جھوٹ بول رہا ہوگا, یہ فراڈ کر رہا ہوگا, یہ ڈیل کر رہا ہوگا, یہ انارو لے رہا ہوگا, باہر جائے گا واپس نہیں آئے گا. ان کے خدشات درست ثابت ہوئے. لیکن اس وقت ہماری پارٹی کے اندر بہت سے لیڈران نے کہا کہ نہیں, چونکہ یہ پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے, یہ زندگی کا معاملہ ہے, بیماری کا معاملہ ہے, اس لیے ہماری ہی
गवर्नमेंट की काबीना ने अप्रूवल दी कि अगर इलाज मकसद है तो जाने दिया जाए लंदन उनको। हमने जाने दिया उनको लंदन। इसी तरह के जितने लीडर्स थे उन सब का इलाज कराया गया। फहरिस्त मौजूद है, नवाज शरीफ की फहरिस्त मौजूद है, शहबाज शरीफ की फहरिस्त मौजूद है, आतिफ अली जरदारी की फहरिस्त मौजूद है। और जो बार बार कह रहे हैं कि जी प्राइवेट अस्पताल, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पिम से करीब पड़ता है इस प्रेमिसेस में। कोई वो लंदन तो नहीं था, कोई अमेरिका तो नहीं था, इस्लामाबाद के अंदर ही वो हॉस्पिटल था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने कमिट किया, हमारे वकला ने कमिट किया कि हम एक्सपेंसेस पार्टी या फैमिली अपने जेब से देगी। लेकिन क्या हो गया ऐसा कि आपको रात की तारीकी में फ्रॉड करना पड़ा। इमरान खान साहब के अहकामात ये थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कि उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। आप उनको पिम्स ले गए, 1 घंटे के लिए ले गए, उसके बाद दोबारा आप दौड़े दौड़े उनको अडियाला जेल ले गए। क्यों इतना डरते हैं इमरान खान साहब से आपको? अगर आप लोग पॉलिटिकल है, आपको पॉलिटिकल मैदानों में मुकाबला करना आता है तो क्यों डरते हैं इमरान खान साहब के नाम से? हमने यहां तक भी कहा था अपने पार्टी के अंदर सब लोगों को कि इमरान खान साहब की तस्वीर भी अस्पताल से ना लीको, इसलिए ताकि आप लोगों का जो खौफ है वो हमें पता है कि आप डरते हैं इस मामले में। लेकिन स्पीकर साहब, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं बहैसियत तहरीक इंसाफ पार्लिमानी लीडर अपील करता हूं कि ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने फैसले कैसे इंप्लीमेंट कराते हैं। हमने रात 12 बजे इस मुल्क में अदालतें खुलते देखा है और हम उम्मीद करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट अपने उन रिवायात को बरकरार करते हुए दरवाजा खोलेगी और इमरान खान साहब को इंसाफ दिलाएगी और अपना फैसला जो है उसको इंप्लीमेंट कराएगी।